بات کرتے تھے، ہمیشہ سے اسرائیل اور انڈیا اور ان کی لابنگ کی بات کرتے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان آتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ فلسطین کا مقدمہ عمران خان کس انداز سے لڑتے ہیں۔ اقوام متحدہ جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، پاکستان کو مدینہ کی ریاست پہ کی طرز پہ فلاحی ریاست بنانے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، کشمیر کا سفیر بنتے ہیں اور ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے، ناموسی رسالت کے حوالے سے اربعہ مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ، اس کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی فلسطین کی بات کرنا، کشمیر کا مقدمہ لڑنا، اس کو انٹرنیشنلائز کرنا دنیا کی آنکھوں میں کٹکتا ہے، اور حال ہی میں EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح دشمن اور عالمی طاقت سازش میں مصروف ہے۔ لیکن یہاں پہ فضل الرحمان کی جماعت کا اسرائیل وفد جانا نواز شریف کے دور میں، مطلب یہ اعتراف ہو چکا، اس کے بعد کیا چیز رہتی ہے؟ دکھ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو معصوم بچے مدرسوں کے ان کی آواز پہ لبیک اس لیے کہتے تھے کہ مفتی محمود کا فرزند ہے، اس کے بعد کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ کس سازش کا حصہ تھے؟ دوسری چیز، ہمیشہ سے سنتے تھے کہ JUI نعرہ لگاتی تھی گو امریکہ کو، لیکن ویکی لیکس میں جو انکشاف ہوا کہ یہی فضل الرحمان امریکہ کے سفیر این پیٹرسن کو کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں زرداری اور نواز شریف سے اچھی خدمت کروں گا۔ یہی فضل الرحمان ان کو کہتا ہے، اس کا تو ووٹ ہے ہی برائے فروخت، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری جماعت کا ووٹ برائے فروخت ہے آپ کے لیے، اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی اس نے بیچ دیا۔ صرف یہ نہیں کہ نیٹو افغانستان میں جب جنگ ہو رہی تھی اور نیٹو کو سپلائی یہاں سے جا رہی تھی تو نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی فضل الرحمان شامل رہے۔ کشمیر کی طرف آتے ہیں، ہمیشہ کشمیر کے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کشمیر کا کاس کو وہ کبھی آگے لے کے گئے، کبھی کشمیر کے اوپر بات کی، لیکن ایک کام ابھی کیا کہ جب پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ایسا لیڈر عمران خان کی صورت میں آیا کہ وہ نہ صرف اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم اور تمام عالمی فورمز پہ کشمیر کا سفیر بنا۔ کشمیر جو 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، 54 سال بعد ایک سال کے اندر 3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ کشمیر انٹرنیشنلائز ایشو بن جاتا ہے۔ انڈیا اس کو ماضی میں اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا اور قرار دیتا تھا، لیکن کشمیر مقدمہ جب پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نئے دور کا ہٹلر، مودی، RSS اور ہندوتوا کی دہشت گردانہ سوچ اور فلسفہ، جب انڈیا ایکسپوز ہو گیا، کشمیر کاز آگے گیا، تو اس وقت مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے۔ کس سے اس کی ملاقاتیں ہوئی؟ کون سی بیرونی طاقتوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئی؟ اس نے کیوں کشمیر کاز کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی؟ یہ وہ سوال ہے کہ فضل الرحمان تو جواب دینے سے بالکل کترا بھی رہا ہے، وہ بھاگ بھی رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے پرسوں پشاور جلسہ ہو، چاہے باقی جلسیاں ہو، ان کی ناکامی تو آپ نے سنی، لیکن ملاکڑ میں جو عوام نے، آپ نے دیکھا ہوا کس طرح جلسہ گاہ سے کرسیاں اٹھا کے وہ بھاگ رہے تھے، اور آخر میں ایک گلی کے اندر گاڑی میں ہی کھڑے ہو کے اپنی بات کرنا شروع کر دی۔ عوام نے تو مسترد کر دیا۔ عوام کو پتہ ہے کہ آپ گو امریکہ گو کا نعرہ لگاتے تھے، ان کی خدمت کا ان سے پوچھتے تھے۔ آپ کشمیر کاز کی بات کرتے تھے، کشمیر کاز کو آپ نے نقصان پہنچایا۔ آپ یہودی لابی کی بات کرتے تھے، آپ نے اسرائیل وفود بھیجے، آپ کی جماعت اس میں شریک رہی۔ آپ افغانستان کی جنگ کے حوالے سے بات کرتے تھے، لیکن نیٹو سپلائی کے دندے میں آپ شامل ہو گئے۔ اور تو چھوڑے، حرام کی بات کرتے کہ خاتون کی حکمرانی حرام ہے، پھر ڈیزل کے پرمٹ پہ خاتون کی حکمرانی کو کس بہترین انداز میں اس نے حلال قرار دیا، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اسی لیے عوام نے تو مسترد کر دیا، روزانہ ٹی وی کہل رہے ہیں۔ آج میں جو پچھلی دفعہ
ہم نے سوال اٹھائے تھے ان کے اثاثوں کی تفصیلات، اور تمام پرنٹ آؤٹ ہم آپ کو یہ اثاثوں کی تفصیلات بھی مہیا کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ جو اربوں روپے کی جائیدادیں تھی کہ فرنٹ مین کس طرح ایک جیسے قسم کے انداز سے کرپشن کرتے ہیں، کہ پہلے کیا تھا کہ زرداری کا فالودے والا، سموسے والا، شہباز شریف کا چینی والا، پاپڑ والا، فضل الرحمان کا رؤوف ماما، وہ کردار آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ پھر آپ کے سامنے وہ بھی آ گیا ویسے کیپٹن صفدر کے ساتھ زیادتی ہے۔ نواز شریف کا داماد جس طرح کہ وہ جائیدادوں میں سامنے آ گیا، وہ 1500 ریال لیتا تھا۔ فضل الرحمان کا داماد، اس کی تو اربوں کی پراپرٹیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو دی تھی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کا داماد، ان کا داماد، وہاں پہ پاپڑ والا، سموسے والا، یہاں پہ رؤوف ماما، یہ فرنٹ مین تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم آپ کے سامنے نئے حقائق لے کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، بلکہ حج کو بھی معاف نہیں کیا۔ آج فضل الرحمان کے حج کرپشن اور کمیشن کا کیس بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ 4 فرنٹ کمپنیاں بناتے ہیں عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، ابرار شاہ اور بھائی اس کے، اور بھائی اس کے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال ان کو بہت بڑا حج کا کوٹا بھی دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو حج کو بھی حکومت میں رہ رہے ہیں، حکومت سے فائدے لے رہے ہیں، ڈیزل کے پرمٹ، باقی کرپشن، جائیدادیں، قبضے، اپنے افسر ان کے تھرو کرپشن، حج کو بھی نہیں بخشا۔ اور حج کے لیے پہلے 4 کمپنیاں بناتے ہیں فرنٹ مین کے تھرو، اور پھر وہی سلسلہ چلتا ہے۔ آگے سنیے کہ رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی، ماما دے ماما، رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ اب رؤوف ماما کی بھی فرنٹ مین ہے، یہ فضل الرحمان کا سگا ماما ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کی بھی فرنٹ مین ہے۔ اب اس کی جو فرنٹ مین ہے وہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے، بالکل زرداری آپ کو یاد آ جائے گا، یا مشتاق چینی والا اور منظور پاپڑ والا یاد آ جائے گا کہ ڈرائیور عبداللہ، سنیے، فضل الرحمان کا فرنٹ مین رؤوف ماما، رؤوف ماما کا فرنٹ مین اس کا ڈرائیور عبداللہ۔ عبداللہ کی شورکوٹ میں 88 کینال زمین، ایک وانڈا مدر ڈی خان 1000 کینال زمین۔ ماما کے جو ملازم ہے نواز مسعود سے یہ زمین اس نے خریدی، نواز مسعود سے نام بھی بتا رہے ہیں آپ کو۔ پھر دین کو اس طرح استعمال نہیں کرتے، لوگوں کے نام بھی دین رکھ کے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سنیے۔ دین محمد کلاس 4 ملازم ہے، کروڑوں کا 4 کروڑ کا ایک بنگلہ، ڈیفنس کالونی ڈی خان بنگلہ۔ پھر ایک اور فرنٹ مین عبداللہ وزیر، سیول راک 400 کینال زمین، اور یاد رکھیے کہ ایک ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے ہے۔ 400 کنال کی درجے سیول راک ڈی خان۔ فرنٹ مین گل ظریف، اور یہ نام سنیے گا، دین اسلام، یہ بندے کا نام ہے، پہلے کا دین محمد، اس کا نام ہے دینی اسلام، اور دین اسلام نام رکھنے کے بعد فرنٹ مین بنتا ہے۔ اور اس کے نام پہ کیا سنیے گا، اس کے نام پہ 600 کینال زمین، ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے، اس کا بنگلہ، اور اس کا ایک ایکسپینسو ایریا میں 32 مرلے کا ایک اور پلاٹ بنو۔ میں فرنٹ مین گل ظریف کی بات کر رہا تھا۔ نیک بادشاہ انڈس کالونی میں جائے ملازم ایک اور، اس کا کیا ہے، میں نے کہا کہ نیٹو سپلائی کے دندے میں شامل تھے۔ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے، تیل وغیرہ اور جو باقی سپلائی تھے اس دندے میں تھے۔ یہاں پہ کلاس 4 ملازم اشفاق احمد 5 ٹرالیاں ہے جو تیل وغیرہ سپلائی وغیرہ کام کرتے ہیں، کلاس 4 ملازم ہے۔ اشفاق کا کلاس 4 ملازم جو ہے اس کا خالازاد بھائی آصف، وہ بھی فرنٹ مین۔ ایک اور فرنٹ مین گن مین، اچھا گن مین نہیں چھوڑ رہے، دین محمد نہیں چھوڑ رہے، دین اسلام نہیں چھوڑ رہے، ڈرائیور نہیں چھوڑ رہے، یہاں پہ گن مین کے نام پہ بھی زمینیں خریدی گئی۔ ایک اور بندہ قاری صاحب، سوری قاری اشرف،
فرنٹ مین قاری اشرف، اس کے نام پر بھی جائیداد ہے۔ نیک بادشاہ کی اور جائیداد ہے، دین پور ڈی اے خان، فاطمہ ٹاؤن۔ ایک اور فرنٹ مین دلاور وزیر، اس کے نام پہ پراپرٹیز۔ میادین مہاجر، گیلانی ٹاؤن، ڈی اے خان سٹی میں بنگلے، گیلانی ٹاؤن میں بھی اور ڈی اے خان سٹی میں۔ دین اسلام اور گرزریف، یہ بھی فرنٹ مین، ٹانک روڈ پر 600 کینال زمین، اور فی کینال جو ہے وہ 40 لاکھ روپے کم از کم ہے۔ فرنٹ مین حاجی عبدالصمد، 2 کینال کا بنگلہ۔ فرنٹ مین ایک اور فضل پٹواری۔ اب فضل پٹواری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 5 سال بعد جو ہے وہ دندے میں شامل رہا تھا۔ اس کے زمین پہ، اس کے نام پہ کتنی جائیداد ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو تحقیقات ہوگی وہ سامنے چیزیں آ جائے گی۔ فرنٹ مین محمد رمضان کی کہانی تو آپ کو بتائی گئی تھی پچھلی دفعہ کہ کتنی جائیداد رہتی، اربوں کی جائیداد رہتی۔ اب اس کا بیٹا بھی ہے، وہ ایکسین ہے، اور کس طرح وابڈا کی، پی ڈبلیو ڈی، ان سکیموں کو کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 ارب کا ایک ٹینڈر ہوتا ہے، اور 2 ارب کا ٹینڈر ہوتا ہے، لیکن کیا پیسہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ چیک کلیئر ہوتے، ایک ایس ڈی او ہے، اس کے دستخط بھی ہے، وہ بھی تمام چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فرنٹ مین رمضان، جس کا میں نے کہا کہ بیٹا بھی ہے، وہ بھی فرنٹ مین ہے۔ بنو روڈ پر پلازا، ڈی اے خان تبلیغی مرکز کے سامنے 4 کروڑ کا بنگلہ اور بہت بڑی مارکیٹ۔ فرنٹ مین عید گل مینگل، موزہ نون اسلام آباد۔ عید گل مینگل کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ بہت بڑی پلاٹنگ کر کے، یہ نون جو موزہ نون کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں، پلاٹنگ کر کے اس کو بھی بیچنے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے، شروع ہے۔ اسلام آباد جب آپ انٹر ہوتے تو ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، اس کے دائیں بائیں جو پلاٹ ہے بڑے ایکسپینسیو ہے، وہ بھی انہی کے ہیں۔ اس کے ساتھ وہی پیٹرول پمپ جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑا پلازا بنا تھا، 2 پلازے بنے تھے، وہ 2 پلازے بھی انہی کے جو بیچ دیے، جی جو بیچ دیے ہم نے۔ فضل الرحمان اور اکرم درانی کا ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی چند حقائق سامنے لائے تھے کہ کس طرح 3 ارب مطلب 300 کروڑ کی پراپرٹی وہ بیچ رہے ہیں، بیچ دی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی 200 کینال، چک شہزاد کی بات کر رہا ہوں، چک شہزاد 200 کینال کی جعلی ناموں پہ، فرنٹ مینوں کے ناموں پہ، وہ بھی زمین ان کی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پہلے آپ سوال کریں گے کہ آپ حکومت میں تو آپ کرتے کچھ نہیں ہے۔ بھائی حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ یہ تمام تفصیلات، میں آپ کو بندے کا نام بھی بتا رہا ہوں، ایڈریس بھی بتا رہا ہوں، آپ کو ویڈیو چاہیے وہ دے دوں گا، کاغذ چاہیے وہ دے دوں گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، زمین بھیجی جا رہی ہے، مطلب یہاں تک بتا دیا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ نیب ہے اور تحقیقاتی ادارے ہیں جو احتساب کا کام کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ سوال نامہ بیچ دیتے ہیں، روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، سوال نامہ وہ بیچ دیتے ہیں، سوال ہم اٹھا لیتے ہیں، دھمکیاں کہیں اور دی جاتی ہے۔ فضل الرحمان کی صرف یہ پراپرٹیز نہیں، اگلے مرحلے میں یہ دوسری قسط تھی۔ تیسری قسط میں آپ کے سامنے میں آج ایک بہت بڑا اور انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ دبئی اور قطر کی نہ صرف آپ کے سامنے پراپرٹیز سامنے لائی جائے گی، انویسٹمنٹ سامنے لائی جائے گی، لیکن وہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے مل کر انویسٹمنٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ ان کی پراپرٹی کی کچھ تفصیلات تھے۔ ایک ہی چیز ہے، علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جس اسمبلی کی عمران خان وزیر اعظم ہو تو وہ اسمبلی ڈیزل پر نہ چلے اور اس میں یہ منافق نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شکست بھی ہوئی، اور پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ جو مولانا کو غصہ ہے وہ شاید اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو علی امین نے ریکارڈ ووٹ لے کے اس کو ریکارڈ شکست دی، لیکن دوسری طرف شاید اس وجہ سے وہ ناراض ہو، لیکن روزانہ یہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ پھر سے کھیلنا ہے، آ جاؤ، پھر کھیلتے ہیں، وہ بھاگتا رہتا ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے، عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ سارے اکٹھے ہوں گے، طریقہ واردات زرداری، شریف خاندان اور ان کا ایک جیسا۔ انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے کس طرح اسرائیل وفود بھیجے، کس طرح امریکہ کی خدمت کا این پیٹرسن کو کہا، کس طرح کشمیر کاس کو انہوں نے نقصان پہنچایا، کس طرح بیرونی جاسوس اداروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، کس طرح عالمی طاقتوں کے
اسلام آباد آنے سے پہلے انہوں نے ملاقاتیں کی، وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہے. ان کی کہانی ختم ہے، لیکن صرف ٹی وی کہہ رہے ہیں. ہم نے سوچا آپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرے، تمام حقائق لائے، ادارے اپنا کام کر رہے، سوال پوچھے گئے ہیں، آپ بھی سوال کریں کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری قوم کو ایک پیغام ہے آپ کی وساطت سے کہ ہم جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ NRO مانگ رہے ہیں اور صرف جو PDM کا وجود ہے یا جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے صرف اور صرف کرپشن بچانے کے لیے ہو رہا ہے. اور اس میں باقی کچھ چیزیں سامنے آ چکی تھیں. ایک یہ جو ان کا ڈاکوں کا سربراہ فضل الرحمان، وہ اپنے آپ کو بڑا سائڈ پہ رکھ کے شو کر رہا تھا کہ میں تو اسلام کے نام پہ سیاست کر رہا ہوں، اور اسلام کو آگے رکھ کے اور مدرسے کے بچوں کو آگے رکھ کے ایک بلیک میلنگ جو یہ پہلے دن سے کر رہا ہے وہ ہم نے عیاں کی آپ کے سامنے. اب یہ جو ڈیٹیل آپ کو دی ہے، اب فضل الرحمان بھی اربوں سے کھربوں کی طرف جا رہا ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی گئی ہیں یہ تمام لوگوں سے اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو سامنے آ جائے گا کہ ان کے پاس کیا کوئی بنی ٹریل ہے. اور جو سوالنامہ کیا گیا فضل الرحمان سے نیب کی طرف سے، اس کے میں جو لوگوں کو بلایا گیا ان میں سے ہماری رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ پیش نہیں ہوئے. جس طرح مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دی کہ میں نہیں جاؤں گا، میری پوری پارٹی جائے گی، ویسے ہی وہ لوگ بھی اگر کلیئر ہیں تو نیب کے بلاوے پہ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ لوگ بھی نہیں جا رہے کیونکہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح دھمکی لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان بچائے گا. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ بات آگے چلتی ہے کہ اب فرنٹ مینوں کے فرنٹ مین نکل رہے ہیں. اربوں روپے میں وہ جا چکے ہیں. اور یہ جو بھی آپ کو برات صحیح سامنے آخر نے بتایا کہ بہت زیادہ انشاءاللہ گواہی کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاکستانی ہیں، اور وہ اس بات پہ انشاءاللہ آئیں گے اور پوری قوم کو بتائیں گے کہ ان کا پیسہ تو جائز یا ناجائز اگر ہوگا وہ ثابت کریں گے. لیکن ساتھ یہ ناجائز پیسہ جو انہوں نے کمایا تھا قوم کا پیسہ لوٹ کر، وہ کتنی انویسٹمنٹ ہے قطر اور دبئی میں. میں صرف ایک بات کروں گا، جتنے جلسے کیے جا رہے ہیں ان تمام جلسوں میں مدرسے کے بچوں کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے. میری اپیل ہے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کو ان چوروں ڈاکوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. دوسری میری اپیل ہے پوری قوم سے اور پورے میڈیا سے کہ اس کے اوپر سوالنامہ جب آتا ہے آپ کو تو آپ سوالنامے کے اوپر جواب دیتے ہیں. یہ ایک آئین ہے اور آئین کی پاسداری ہم نے کرنی ہے. یہ اسلام آباد میں وفاقی وزراء مراد سعید اور علی امین